السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجو آر اور سیما پار، یہ ہے آج عالم پرواز کی گفتگو۔ میں نارملی اس قسم کی چیزوں پر بات نہیں کرتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ مبینہ طور پر ایک پاکستانی خاتون سیما غلام حیدر اپنے 4 بچوں سمیت بھارت جا چکی ہے، اور اس کے جواب میں بھارت سے ایک انجو نامی خاتون پاکستان آ چکی ہے۔ عشق نہ پوچھے ذات، لیکن یہاں ذات سے بھی آگے کی بات ہو گئی ہے، اور بات جو ہے وہ دین دھرم کی آ گئی ہے۔ بہت چرچا ہے۔ میں نے زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، لیکن میں نے کہا بات کرنے سے پہلے ذرا دیکھ تو لیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو کچھ بھارتی چینل میں نے دیکھے جہاں بہت شور ہوگا، اور بہت زیادہ ان کے پاس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سیما حیدر، اور وہ سیما حیدر میجورٹی جو ہے ہندوستان میں وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ بعض میڈیا کے لوگ جو ہے وہ اسے نہ تو پاکستانی مانتے ہیں، نہ اسے مسلمان مانتے ہیں۔ اور یہاں سے اس کی ایک سہیلی نے بھی ایک گواہی دے دی، وہاں کے ایک ویلاگر خاتون کو، کہ وہ تو پاکستانی بھی نہیں ہے، اور یہ تو باہر سے آئی ہے، اور یہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ بات بڑی الجھی سی ہے۔ ہم بڑے اس کو لطف لینے کے انداز میں تو بات کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات بہت زیادہ گہری ہے۔ بہت زیادہ گہری اس لیے ہے، اور اسی لیے میں آج صرف سیما کی بات کروں گا، انجو کی بات کل آپ سے ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیما حیدر جو کہیں سندھ کے علاقے کا اپنے آپ کو بتاتی تھی، خیرپور میرس کا، اور پھر وہ کہیں اور کا بتاتی تھی، اور پھر اس کے پاسپورٹ پر جو عمر ہے وہ اس کے حساب سے وہ 21 سال کی اس کی عمر ہے، جبکہ وہ اپنے منہ سے 27 سال بتاتی ہے، اور بچے اس کے جو ہیں وہ 4 ہیں، اور میاں اس کا بھی اس کو 27 سال کی عمر کا بتاتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات اس سے زیادہ آگے ہے۔ یہ خاتون یہاں سے دبئی جاتی ہے، دبئی سے نیپال جاتی ہے، نیپال میں یہ منڈپ پر اپنا شادی کرتی ہے اس لڑکے سے، سچن سے۔ بنانے والا اللہ ہے، سب کو جیسی بھی شکل ہے اس کی، کم از کم جو اس کا پہلا خاوند غلام حیدر ہے اس سے کم از کم وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال وہ وہاں سے وہ پھر واپس آتی ہے، پھر یہاں سے وہ جاتی ہے نیپال کے راستے سے، انلیگل طریقے سے وہ داخل ہوتی ہے ہندوستان میں۔ اگر وہ پاکستانی ہے اور انلیگل طریقے سے ہندوستان میں داخل ہوئی ہے تو سپاہی محمد حسین کو یاد کرے، جو 40 سال قید کاٹی جس نے ہندوستان کی جیلوں میں، اور اسے صرف یہ کہتے رہے کہ تم پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاؤ، اور وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا رہا۔ اس کی زبان کاٹ دی گئی، اس نے اس لہو سے اپنے سیل میں، اس جیل میں دیواروں پر لکھا پاکستان زندہ باد۔ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں۔ ہندوستان کیوں اس کی مدح سرائی کر رہا ہے؟ ہندوستان میں وہ کس طریقے سے غیر انلیگل طریقے سے داخل ہوئی اپنے 4 بچوں سمیت، اور پھر وہاں جا کر اس نے کہا میں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے، میں ہندو ہو گئی ہوں۔ وہیں کے جو رپورٹر ہیں انہوں نے جب پوچھا کہ اچھا تم پہلے مسلمان تھی، اس نے کہا بالکل، میں نماز بھی پڑھتی تھی۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ فجر کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ اس نے کہا فجر، مغرب۔ اس نے کہا اچھا کلمہ سناؤ، کہ وہ بھی نہیں سنایا۔ اس نے کہا کوئی قرآن کی آیت سنا دو،
چاروں کل میں سے کچھ سنا دو، کچھ نہیں سنایا۔ اب یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہاں ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ، ہندوتوا، یعنی کہ سارے شہری جو ہیں وہ ہندوؤں کے طریقے سے شادیاں بھی کریں گے، ہندوؤں کے طریقے سے ہی وہ سارے کام کریں گے، یعنی کہ جو اسلام کے شاعر کی جو شناخت ہے وہ ختم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں وہ ایک قانون لے کر آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں، اور وہ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد اس وقت آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں منی پور میں کیا ہو رہا ہے؟ منی پور جو ریاست ہے وہاں پہ جو مسلمان ہیں اور جو عیسائی ہیں ان کا قتل عام ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، لوگ وہاں سے جانے پہ مجبور ہو گئے، وہاں چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے وہ جگہ، اور پھر اس پہ ترا یہ کہ عیسائی خواتین کو برہنہ کر کے وہاں راستوں پہ پھرایا گیا اور ان کی ویڈیو وائرل کی گئی۔ یہ ہے ہندوستان، اور وہاں یہ خاتون جو اپنا نام سیما بتاتی ہے، یہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ گئی ہے، اور لیٹسٹ اطلاعات یہ ہے کہ موصوفہ 5ویں بچے کی بھی تیاری میں ہے، یعنی کہ پریگننٹ ہے۔ ہندوستان میں اس کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وہ ایک وہاں پہ یو پی کا جوتی، ادھر پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اس نے اس کو سیکیورٹی دی ہے، اور وہاں پہ اب لوگوں کو اس سے انٹرویو کرنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ اس سے جو سوال، اور یہ ایک بڑی عجیب بات، یہ ہندی اس انداز میں بولتی ہے جیسے جنم جنم کی یہ اس کی اپنی زبان ہوئی ہے، اور یہ کیا چیز بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس قدر روانی سے وہ انگلش بھی بولتی ہے، اور اس کی تعلیم بقول اس کے خاوند غلام حیدر کے، جو کہتا ہے میں نے طلاق بھی نہیں دی، وہ کہتے تو اس کی تو واجبی سی تعلیم ہے، اور شاید 1 یا 2 جماعتیں پڑھی ہوئی ہے۔ اب یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ، ہندوستان کے لوگ۔ کیا ہندوستان میں چاہے وہ ہندو مذہب کی خواتین ہیں یا مسلمان خواتین ہیں، کیا وہ اس طرح اپنے بچوں کو چھوڑ کر یا لے کر اور شادی میں ہوتے ہوئے وہ کسی دوسرے سے شادی کر سکتی ہیں؟ ہے کیا ایسا؟ یہ تو ہندوستان والے بتائیں گے، پاکستان میں کم از کم ایسا نہیں ہے۔ ایسا اگر ہے تو وہ خلاف قانون، اور ہندوستان میں بھی یقیناً یہ خلاف قانون ہوگا۔ لیکن یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اس سے کیا آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ اس سے میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اب اگر ایک بظاہر مبینہ طور پر مسلمان سیما وہ ہندو دھرم میں داخل ہوئی ہے تو آپ اعتراض نہ کیجیے۔ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ بھائی اسلام میں لا اکراہ فی الدین، اسلام میں جبر نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے تو آپ اسلام میں داخل ہوں، آپ کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کی۔ یہ دین تلواروں سے نہیں، تبلیغ سے پھیلا ہے۔ تلواریں صرف اس وقت اٹھتی تھیں جب مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کی جاتی تھی۔ اس میسج کو ذہن میں رکھیں، اسلام جبر نہیں سکھاتا۔ حقیقی اسلام کی جو شکل ہے وہ یہ ہے، اس میں زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جاتا۔ ہمارے اقوال، ہمارے کردار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا چالنا، ہمارا لین دین، یہ چیزیں دوسرے کو اس پہ راغب کرتی ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں کو، صحیفوں کو مانتے ہیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ یہ ہے اسلام، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ بعض چیزیں منع ہیں، برائیوں سے
روکا گیا ہے، اچھائیوں کی ترغیب دی گئی ہے. یہ ہے اسلام. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی جائزہ لیجئے. اس کو خالی اس سے حز نہ اٹھائیں، اس سے لطف اندوز نہ ہوں. یہ کہانی کچھ اور نکلے گی. اگر اسے بھارتی میڈیا آئی ایس آئی کی ایجنٹ قرار دے رہا ہے تو آئی ایس آئی کی ایجنٹ کو جتنے جوگی ناتھ جو بھی ہے وہ اس کو سیکیورٹی نہیں دے سکتا. یہ کہانی کچھ اور نکلے گی. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. باقی اگلے ویلاگ میں آپ دیکھیے گا جہاں بات ہوگی انجو آر اور سیما پار. سیما تو سیما پار کر گئی، سیما سرحد کو بھی کہتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو ختم کروں، گزارش کروں گا کہ سبسکرائب کیجئے، پریس کیجئے اپنا بیل، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا مجھے آج کے ویلاگ کے حوالے سے جو سوال میں نے اٹھائے ہیں. اور خاص طور پر لائک کرنا نہ بھولیے گا، دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا. بڑے نوازش، شکریہ.